محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں سورہ قلم کی روشنی میں باغ والوں کا قصہ سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم میں ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور اس کے بعد پھر چونکہ کسی چیز کی اہمیت زیادہ واضح ہوتی ہے اس کی ضد کو دیکھ کر، دن کی اہمیت واضح ہوتی ہے رات کی وجہ سے، اسی طرح سے سحری کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کو مزید سمجھا جا سکتا ہے جبکہ ان کے مخالفین کا پست کردار سامنے ہو، کہ کہاں وہ پستیوں کی پستی میں اور کہاں اللہ کے رسول بلندیوں کے عروج پر۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ کے رسول کے ایک بہت بڑے دشمن ولید بن مغیرہ کے پست کردار کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس سورہ مبارکہ میں باغ والوں کا ایک قصہ بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان مکے والوں کو اسی طرح سے آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ تفاسیر میں یوں واقعہ آتا ہے، ایک شخص تھا جو انتہائی نیک تھا اور پارسا تھا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نے ایک باغ لگایا تھا اور خود بڑا پارسا تھا۔ جب بھی باغ کا پھل اترتا غریبوں اور مسکینوں کی پھل کے ذریعے سے خوب مدد کرتا، لیکن جب وہ خود فوت ہو گیا تو اب اس کے بیٹے باغ کے وارث بنے، لیکن اس کے بیٹے وہ بڑے بخیل تھے۔ ان میں بھی گویا سب کے سب بخیل نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ایک ایسا بیٹا تھا جو بہت نیک تھا، لیکن اکثریت ان کی وہ انتہائی بخیل اور سخت دل تھی۔ بالکل یہی کیفیت یہاں مکے والوں کی بھی ہے۔ مکے میں نعمتوں کی فراوانی ہے، لیکن یہ فراوانی کیوں ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگایا ہوا باغ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ تو اس مکے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے رب تو اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسان تھا ان مکے والوں پر کہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکے کو آمنہم من خوف، کہ انہیں مکے والوں کو اللہ نے ہر قسم کے خوف سے بھی امن دے رکھا تھا، اور اطعمہم من جوع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھوک کے حوالے سے ہر طرح کی خطرات سے دور کیا ہوا تھا، اور انہیں کھانا، رزق کی فراوانی، میووں کی فراوانی، پھلوں کی فراوانی دی ہوئی تھی۔ لیکن جس طرح باغ لگانے والا شخص نیک تھا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی دعاؤں کے نتیجے میں نعمتیں تھیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر بندے تھے۔ لیکن جس طرح باغ والے کے بچوں میں اکثریت نالائقوں کی تھی، بالکل یہی کیفیت ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ مکے والے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر مشرک ہیں، ان میں سے اکثر ان باغ والوں کی طرح سخت دل ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان مکے والوں کو بالکل ویسے آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ فرمایا اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، یاد کرو جب کہ ان باغ والوں نے قسم کھائی کہ ہم کل صبح ضرور باغ کا پھل اتار لیں گے، یعنی باغ میں پھل آیا ہوا تھا اور اب انہوں نے باغ کے پھل کو اتارنا تھا، تو طے کیا، بڑا پکا ارادہ کیا، بڑی جو ہے وہ آپس میں بالکل مصمم اس عزم کے ساتھ جو ہے وہ رات کو سوئے
کہ کل ہم نے ہر صورت میں باغ کا پھل اتارنا ہے۔ ولا یستثنون، اور وہ کوئی بھی استثناء نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے اسباب پر بھروسہ۔ یہی صورتحال مکے والوں کی بھی تھی کہ ان کا بھی سارے کا سارا بھروسہ اپنے مال و دولت اور اپنے وسائل پر تھا، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے کہ یہ یتیم ہیں، یہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن طائف اور مکے کی جو دو بستیاں ہیں ان کے کسی عظیم شخص، کسی سردار، کسی پیسے والے پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اسباب ہیں، وہ تو عظمتوں کا حامل ہے، اور جو بیچارہ یتیم ہے معاذ اللہ، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت دے اور اسے نبوت و رسالت کی سعادت سے سرفراز فرمائے۔ تو اسباب پرستی اسی طرح سے مکے والوں میں بھی تھی۔ اسی کی ایک علامت تھی کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَبَلَدًا، مجھے چونکہ یہاں پر خوب مال و دولت دیا گیا ہے، مجھے وہاں بھی دیا جائے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا چہیتا ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے، یہ میرے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ اصل میں مادہ پرستی ہے جو کہ اہل مکہ میں بھی تھی۔ فرمایا ولا یستثنون، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں، موثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، جو کچھ کل ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اسباب اللہ کے پابند ہیں، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی جو چاہے سو کر سکتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کر گزرنے والا ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ اسباب پرستی کا شرک بڑے پیمانے پر آج پورے گلوب پر چھایا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے گلوب پر اس وقت مغربی فکر چھائی ہوئی ہے، اور مغربی فکر کی جڑ اور بنیاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار چھپا ہوا ہے۔ جب مغرب میں علوم کی ترقی کا آغاز ہوا، اور یہ ہوا مسلمانوں کے احسان کی وجہ سے، مسلمانوں نے اسپین کی یونیورسٹیوں میں یورپ کے نوجوانوں تک جدید علوم پہنچائے۔ جب وہ یہ علوم لے کر گئے یورپ میں اور جا کر وہاں ان کو رائج کرنے کی کوشش کی، تو مذہبی طبقے نے بڑے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ مذہبی طبقے کو یہ خدشہ لاحق تھا، اگر لوگوں نے علم حاصل کر لیا تو پھر ان کا افق ذہنی وسیع ہو جائے گا، اور جو ہم نے غیر منطقی قسم کے عقائد اس وقت رائج کیے ہوئے ہیں عیسائیت میں، وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اعتراض کریں گے۔ کتنا غیر منطقی عقیدہ ہے تثلیث کا کہ ایک میں تین اور تین میں ایک، کیا گورکھ دندہ ہے کہ ویسے ہم توحید کے قائل ہیں، لیکن ایک میں تین خدا ہیں اور تینوں مل کے ایک خدا بن جاتے ہیں۔ کفارے کا عقیدہ کتنا غیر منطقی ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، بس صرف جا کر بشپ کے سامنے، مذہبی رہنما کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر لو اور اس کو تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کس قدر یہ بے انصافی ہے، اس کو فیس دے دو اور اپنے سارے گناہ اس سے معاف کرا لو۔ لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ تو جب نوجوانوں نے علم حاصل کیا، ان کا افق ذہنی وسیع ہوا، تو انہوں نے اس قسم کے عقائد پر اعتراض شروع کیا، تو مذہبی طبقے نے بڑی سختی کے ساتھ اس علوم کی ترقی کی تحریک کو کچلا۔ لہٰذا جب یہ تحریک اٹھی ہے تو اس تحریک کی جڑ اور بنیاد میں مذہب دشمنی تھی، اور لہٰذا اس تحریک نے یہ اصول بنایا کہ ہم صرف اسی بات کو مانیں گے جس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے ثابت کر سکیں۔ صرف ویریفائڈ جو بھی فیکٹس ہیں ان کی بنیاد پر ہمارا موقف ہوگا۔ ہم اللہ کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، اللہ سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ ہم روح کو ثابت ہی نہیں کر سکتے، روح سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت نہیں کر سکتے، آخرت سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ بجائے اللہ کے ساری توجہ کائنات پر، روح کے بجائے ساری توجہ جسم پر، اور آخرت کے بجائے ساری توجہ دنیا پر۔ تو آج مغربی تہذیب کے زیر اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل غیر حاضر سمجھا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر دانشور مسائل کے اوپر جب غور و فکر کرتے ہیں
تو مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اسباب ہی کو وہ مسائل کا سبب سمجھتے ہیں، اور جب حل پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رہنمائی وہ ان کے حل میں شامل نہیں ہوتی، اپنی عقل سے اسباب کے ذریعے سے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں مسائل ہیں، لیکن کیا کوئی اللہ کا بھی کردار ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر بیشتر یہ باتیں بیان نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے وہی کیفیت باغ والوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موجود نہیں سمجھ رہے، بس سمجھ رہے ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ تو ولا یستثنون، انہوں نے کوئی بھی استثناء نہیں کیا اور بڑا پکا عزم کر لیا کہ ہم کل جا کر ضرور باغ کا پھل اتاریں گے۔ محترم ناظرین، ویلکم بیک۔ آج ہم سورہ قلم کی روشنی میں باغ والوں کا قصہ سمجھ رہے ہیں۔ باغ والوں نے رات کو سوتے وقت طے کیا کہ ہم کل جا کر باغ کا پھل اتاریں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، وہ ساتھ کو انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو پھر گئی ایک پھرنے والی آفت ان کے باغ پر سے جبکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے باغ پر کوئی آفت بھیجی گئی، وہ سو رہے تھے اور ان کا باغ راتوں رات اجڑ گیا۔ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی وقت بھی کوئی آفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں گھیر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی مسنون دعا ہے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم آپ سے معافی کا بھی سوال کرتے ہیں اور عافیت کا سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آفات سے، بلاؤں سے محفوظ فرما، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بخش دیجیے گا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ تو رات کو سو رہے تھے، ایک آفت آئی اور کوئی تیز لگتا ہے آندھی آئی، اور اس آندھی نے ان کے پورے باغ کو اجاڑ دیا، ان کے پورے باغ کا پھل زمین پر گر کر ضائع ہو گیا۔ اب اس کے بعد فاصبحت کالصریم، وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کہ اس کا پھل اتار لیا گیا ہو۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح کے وقت وہ پکارنے لگے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو 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 اپنے باغ پر چلو، اگر تم نے واقعی آج پھل توڑنا ہے، بڑا لمبا کام ہے، کافی وقت لگ جائے گا، لہذا صبح شور کرنے لگے، چلو 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 تاکہ اپنے باغ کے پھل کو ہم اتار سکیں۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، وہ چل رہے تھے اور چپکے چپکے سے مشورے کر رہے تھے، چپکے چپکے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ دیکھنا آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں داخل ہونے نہ پائے۔ یہی کیفیت مکے والوں کی بھی تھی کہ وہ بھی خفیہ سرگوشیاں کرتے تھے، اور سرگوشیاں کرتے تھے برے مقاصد کے لیے، اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص ایمان کی طرف مائل ہوتا تھا تو تنہائی میں جا کے اس کو کہتے تھے افتاتون السحر وانتم تبصرون، ارے کیا تم جادو کے زیر اثر آ رہے ہو؟ یہ قرآن نہیں ہے، یہ جادو کا کلام ہے، اور تم اس کے زیر اثر آ کر تم محمد کی بات مان رہے ہو، معاذ اللہ۔ تو مکے والوں کی بھی یہی حرکت تھی کہ وہ بھی خفیہ سرگوشیاں کرتے تھے، انہوں نے بھی چپکے چپکے سرگوشی کی، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ آج دیکھنا کوئی بھی مسکین تمہارے باغ میں داخل نہ ہو۔ یہ خامخواہ آ جاتے ہیں، آ کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں انہیں پھل دینا پڑتا ہے، بس خبردار آج کوئی مسکین نہ آئے، ہمیں انہیں کچھ بھی نہیں دینا۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور ایسے چل رہے تھے جیسے کہ بڑے با اختیار ہیں اور پوری طرح سے اپنے باغ کا پھل اتارنے کے اوپر قادر ہیں، اللہ سے غافل، اللہ کو بھولے ہوئے، اور بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے باغ کی طرف رواں دواں ہیں۔ فلما رأوہا قالوا انا لضالون، جب جا کے باغ کو دیکھا تو فوری طور پر پہلا رد عمل تو یہ تھا، کہنے لگے کہ ہم بھٹک گئے ہیں، یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو بڑا اجڑا ہوا باغ ہے، لگتا ہے ہم بھٹک گئے ہیں، ہم کسی غلط باغ کی طرف آ گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہیں احساس ہو گیا کہ نہیں، غلط نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں
ہماری ناشکری کی، ہمارے بخل کی، جو ہم نے بخل کا فیصلہ کیا تھا کہ کسی مسکین کو ہم باغ میں داخل نہ ہونے دیں گے، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر انداز کر کے فیصلے کیے تھے کہ ہم کل جو چاہیں سو کر لیں گے، ہمیں اس کی سزا مل چکی ہے۔ بل نحن محرومون، کیا اٹھے کہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، کہا ان میں سے جو بہتر تھا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی بھی تسبیح کیا کرو؟ جیسے اہل مکہ میں بھی اللہ کے نیک بندے موجود تھے، سب سے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اہل مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل کر رہے تھے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی نہ بت پرستی کی اور نہ ہی انہوں نے کوئی کسی برائی میں ملوث ہوئے، انتہائی نیک اور پاکیزہ انسان۔ اسی طرح سے ان میں بھی ایک بھائی ایسا تھا جو کہ پارسا تھا، جو نیک تھا، اور وہ کہتا رہتا تھا کہ تم بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو، تمہیں تمہاری یہ دنیا داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو وہ بندے پسند ہیں کہ جو اپنے دنیوی معاملات کو اس طرح سے انجام دیں کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ سورہ نور میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر آتا ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں ان کا کاروبار یا ان کا کوئی وقتی سودا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر بھی کاروبار میں اتنے نہیں کھو جاتے، اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل ہوں۔ اسی طرح سے ایسا نہیں ہوتا کہ وقتی سودا کر رہے ہوں اور اس میں ایسے کھو گئے، اذان ہو چکی ہے، حی علی الصلاۃ کی ندا آ چکی ہے، حی علی الفلاح کی پکار لگ چکی ہے، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں کہ بس یہ سودا ہمارا ہو جائے، نماز جاتی ہے تو جائے۔ نہیں، نہ کوئی وقتی سودا اور نہ ہی ان کا کاروبار انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ لیکن باغ والے بد نصیب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل اور باغ میں ہی پوری طرح سے منہمک، اور انہیں اللہ کے فاعل حقیقی ہونے تک کا احساس نہیں رہا، اور ایسے فیصلہ کیا کہ ہم کل ضرور پھل اتاریں گے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ فرمایا ان کے بھائی نے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہمیں اس کی تسبیح کرنی چاہیے تھی، واقعی ہم ہی ظالم۔ یہ اچھی روش ہے کہ انسان کو جھٹکا لگے تو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کے لیے جھٹکا دیتا ہے، لیکن ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان باغ والوں کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے کم از کم یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں پاک ہے ہمارا رب، ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، رب نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا اپنی زیادتی تھی، ہماری اپنی غفلت تھی، جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے بعض کو ملامت کرنے لگے، ان میں سے بعض کو کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے اور تم نے ہمیں غافل کیے رکھا، تم نے مشورہ دیا تھا کہ دیکھنا کوئی مسکین آج باغ میں داخل ہونے نہ پائے۔ فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، البتہ پھر پکار اٹھے کہ نہیں، بے شک ہم ہی حد سے گزرنے والے، ہمارا قصور ہے، ہم ہی حد سے گزر رہے تھے۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا، ممکن ہے، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ کیوں؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے سعادت ہے، ایسی آفات انسان کے لیے رحمت ہے، انسان کے لیے نعمت ہیں کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر، جو انسان کو غفلت سے نکال۔ لہذا ان باغ والوں کے لیے یہ آفت ایک رحمت بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اس باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا۔ ارشاد ہوا کذالک العذاب، اس طرح سے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ بعض لوگ اس قسم کی آفات کو عذاب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک دستور ہے، بس نیچرل پروسیس ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں۔ قرآن مجید اس سوچ کی نفی کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، بحر اور بر میں فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ تو بلا شبہ یہ عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غفلت کا، گناہوں کا مزہ انسان کو چکھاتا ہے۔ فرمایا کذالک العذاب، اس طرح سے آتا ہے عذاب، ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں فرمایا اس واقعے کے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم مکے والوں کو ایسے آزما رہے ہیں جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ جس طرح باغ والوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، اسی طرح سے مکے والوں کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ جس طرح سے باغ والے اللہ سے غافل تھے، یہ مکے والے بھی اللہ سے غافل ہیں۔ جس طرح باغ والے آخرت کی جواب دہی کے احساس سے غافل تھے، یہ مکے والے بھی آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں۔ جس طرح سے باغ والے بری باتوں کا آپس میں مشورہ کرتے تھے، یہ مکے والے بھی، منع الا الخیر کا لفظ آیا ہے اسی صورت میں ولید بن مغیرہ کے لیے، کہ یہ بھی بری باتوں کے مشورے کرتے ہیں اور خیر سے روکتے ہیں۔ جس طرح سے کہ باغ والوں نے روکا کہ کوئی مسکین آج تمہارے باغ میں داخل نہ ہو، اسی طرح سے مکے والے بھی خیر سے روکتے ہیں۔ لیکن مکے والے سمجھ لیں کہ جس طرح باغ والوں کا باغ اجڑ گیا، اسی طرح سے مکے والوں کی جو مال و دولت ہے یہ بھی کسی وقت اجڑ سکتی ہے، کبھی ان پر بھی زوال آ سکتا ہے۔ اور بہتر روش مکے والوں کے لیے وہی ہے کہ جو باغ والوں کی تھی، کہ جھٹکا لگنے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کر گئے، اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ مکے والوں کو تو چاہیے، ان کے لیے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی جھٹکا لگے، اس سے پہلے کو اللہ کا عذاب آئے، ان کو چاہیے کہ اس سے پہلے ہی اپنی راہ کو سیدھا کر لیں، اپنی روش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر لیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ان کی اطاعت کریں۔ اگر ان کی اطاعت کریں گے، اس میں ان کے لیے دنیا کی بھی خیر ہے، اور اسی میں ان کے لیے آخرت کی بھی نجات ہے۔ یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہم سب کو بھی دیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔